کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ لوگ آپ کو تب نہیں ملیں گے جب آپ اکیلے ہوں گے، بلکہ تب ملیں گے جب وہ خود اکیلے ہوں گے۔ بس اللہ کسی کو بھی اکیلا نہ کرے۔ اگر کوئی تمہارا برا چاہے، تمہیں دھتکار دے یا تمہیں تکلیف دے یا رلائے، تو خود میں بدلے کی آگ نہ جگانا، بس اسے اپنے رب پر چھوڑ دینا، کیونکہ اس سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں۔ جس چہرے کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس چہرے کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور خوابوں کا عکس ہوتا ہے۔ یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ جو دعا میرے دل میں ہے اسے اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما دے، آمین۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ معافیاں تو غلطیوں کی ہوتی ہیں، اذیتوں کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ خود بھی نیک نہ ہو اور نیک لوگوں کی برائیاں بھی کرتا رہے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں، بادل کے برسنے سے اگتے ہیں، لہٰذا اپنی آواز کی بجائے اپنے دلائل کو ہمیشہ بلند کیجیے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور انسان ایک گھڑی کے صبر سے تمام بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن اس زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ اس روز کی شرمندگی سے بچا لینا جس روز ساری کائنات کے سامنے ہمارے اعمال ناموں کو کھولا جائے گا، آمین۔ اے اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے مقدر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ دنیا کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں شہادت کی انگلی ڈالے، پھر نکال کر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ توبہ قبول ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد تم توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ زندگی میں دو نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں، جو زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور باوزن ہوں گے۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लोगों से मिल जुल कर रहता है और उनसे मिलने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करता है तो उसका सवाब उस मोमिन से ज़्यादा है जो लोगों से अलग थलग रहता है और उनकी तकलीफ़ों पर सब्र नहीं करता। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी दूसरे की मोहताजी बदतरीन अज़ियत होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसरत के साथ लोगों को बार बार ना टोका करो, हर बात पर ना टोका करो, ना हर वक्त समझाया करो, क्योंकि इससे दुश्मनियाँ पैदा होती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। इंसाफ करो वरना याद रखना, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम होगी, क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इंसान जब तक खामोश रहता है वो लोगों को अच्छा लगेगा, जब वो हक और सच की बात करेगा तो लोगों को बुरा लगने लगेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो मेरा जिक्र ज़मीन पर करता है मैं उसका जिक्र आसमान पर करता हूँ। कुन फ़यकून। अपने दिल को ये जानकर तसल्ली दें कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुनता है। इसका कुन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। वो आपके दिल को पहुँचने वाले गहरे और तेज़ तरीन दर्द से वाकिफ़ है। परेशान ना हो, वो आपको बेहतरीन देगा। हम समझते हैं तौबा सिर्फ गुनाहों की होती है, पर आज इंकशाफ हुआ कि तौबा तो नेकियों पर भी होती है। हर वो नेकी जिस पर मान होने लगे उस पर तौबा, हर वो नेकी जिस पर दूसरे गुनहगार लगने लगे इस पर तौबा, हर वो नेकी जिसमें कमी रह गई, जिस पर दिल चाहे कि लोग सिला न दें, कम से कम तस्लीम ही कर लें, इस पर तौबा। और जब आप इस ज़मीन को छोड़ेंगे तो आपकी मिरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। औरत की कोई फ़िलासफ़ी नहीं है, कभी ये घर के मुलाजिम को दिल दे बैठती है, कभी बादशाह को भी खतर में नहीं लाती। एक पढ़े लिखे सुलझे हुए मर्द को नज़रअंदाज करके काम से इंसान को मंजूर नज़र बना लेती है। औरत अगर बसना चाहे तो झोंपड़ी में भी खुश रहती है, ना बसना चाहे तो महलों को भी लात मार देती है। मोहब्बत खूबसूरत नहीं होती, निभाने वाले इसे खूबसूरत बनाते हैं। मोहब्बत में एक चुनते हैं, बाकी सारा जहां छोड़ देते हैं, क्योंकि ये एक शख्स ही सारा जहान बन जाता है। जिनसे ताल्लुक़ रखना हो इनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक़ ना रखना हो इनसे बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता। दिल साफ़ और नीयत अच्छी रखकर अच्छे काम हमेशा सदका जारिया होते हैं। हर हादसे में वो आपके आगे ढाल बन जाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, किसी की अच्छाई का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वो बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका हो।